نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 62 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78-79۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانی، مگر چند چھوٹی آرزویں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ فوائد للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، فرمایا پس بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے خرید لیں تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر تفصیل کے ساتھ چل رہا ہے اور ان کی خرابیوں کو بھی، بیماریوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور اہل ایمان کو ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے بچنے کی ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہے۔ گزشتہ ایک درس میں گزرا ہے، آپ کو یاد ہوگا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اللہ رب العزت نے پتھروں کی 3 قسمیں بیان فرمائی تھیں کہ پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی رستا ہے، نکلتا ہے، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ سوالات آئے، کیا پتھر بھی خوف رکھتے ہیں؟ پتھر بھی اللہ کے خوف سے گرتے ہیں؟ کیا انہیں شعور ہے؟ تو اس بارے میں قرآن حکیم میں دوسرے مقام پہ آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بتا دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو درخت بھی کرتے ہیں، ان کے پتے بھی کرتے ہیں، ریت کے ذرات بھی کرتے ہیں، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت پہنائے جانے سے قبل مکہ مکرمہ میں ایک گلی سے آپ گزرا کرتے تھے تو وہاں پر ایک پتھر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے قریب سے گزرتے تھے تو وہ پتھر کہا کرتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اب یہ پتھر آپ کو پہچانتا تھا اور پہچان کر آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے خصائص الکبریٰ، اس میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو احادیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مقام پہ کہ ابو جہل، جس کا نام عمر تھا، ہشام کا بیٹا تھا، عمر ابن ہشام، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، وہ تلخ مزاج آدمی تھا، بڑا سخت مزاج آدمی تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھ میں مٹھی میں کنکر لے کر آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور ان کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو چنانچہ وہ آیا اور اس نے آ کر آپ کو مخاطب کیا کہ پہلے مجھ سے بات کرو، آپ جو کہتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، زمین کی باتیں آپ بیان کرتے ہیں، جنت و دوزخ کے حالات بیان کرتے ہیں، تو اب یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بتا دے کہ وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو بہت بڑی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ بتائیں گے تو آپ نے اشارہ فرمایا، اور آپ کا اشارہ کرنا تھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں، بند مٹھی میں کنکریاں بول پڑی، کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ابو جہل نے کنکر دور پھینک دی اور کہنے لگا کہ تم بھی اس کی طرفدار ہو گئی ہیں، لہذا میں تمہیں بھی پھینک رہا ہوں۔ تو اب اس ضد کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی وہ پتھر تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے۔ ہاں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پتھر ہے پتھر۔ ہمارے ہاں تو آج کل پتھروں کے اندر بڑی تاثیریں مانی جاتی ہیں، انگوٹھی میں فلاں پتھر اگر آپ نگینے کے طور پر لگا لیں تو آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ یہ ساری ایسی کہانیاں ہیں جو گھڑ لی گئی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اور ہر بندہ دنیا کی محبت میں نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ اس سے جو بھی کہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو بس وہ فوراً گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، چاہے 5 کلو وزن کا پتھر کیوں نہ ہو، اسے بتایا جائے گلے میں ڈال لو تو اس سے یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا، تو فوراً گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ تھے، یعنی انہیں کتاب کا بالکل علم نہیں تھا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے الا امانیہ، سوائے چند خود ساختہ آرزوؤں کے، جن کا ذکر ہمارے ہاں بھی چلتا رہتا ہے، مختلف قصے کہانیوں کی کتابیں اور چند رسومات ہیں جن کا ادا کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، بدعات اور رسومات کو رواج دیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ امی قسم کے لوگ ہیں۔ امی کا لفظ ام سے ہے، یعنی ماں، ماں کو کہتے ہیں۔ تو اب امی کہا جاتا ہے یعنی وہ شخص جو جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا ویسا ہی ہے، یعنی ان پڑھ، اس کو کہتے ہیں امی۔ لیکن جب یہ کسی اور انسان کے لیے لفظ استعمال ہو امی کا تو پھر اس کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے، اور یہ عیب ہے انسان کے لیے۔ امی ہونا کسی کے لیے، کسی کا لقب ہو جانا، کسی کو امی کہہ دینا، یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے۔ لیکن جب یہی لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے نبی الامی، کہ وہ نبی جو امی بھی ہے، تو اس کا معنی پھر یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی ہیں جو کسی استاد کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، جنہوں نے دنیا میں کسی کے سامنے بیٹھ کر سبق کو نہیں پڑھا، جس کا دنیا میں استاد کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو معاذ اللہ یہ لفظ جو دوسروں کے لیے معنی کرتے ہیں ان پڑھ کا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے ہی تو دنیا کو علوم عطا فرمائے ہیں۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں ان سارے علوم کا منبع اور مرکز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے اتنے علوم نکلے ہیں کہ تشریحات کرتے کرتے عمریں کھپا دی ہیں شارحین حدیث نے، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی لکھا جا رہا ہے، لائبریریوں میں رکھنے کی گنجائش نہیں رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی ابھی تک تشریح ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کسی کا شاگرد تو نہیں بننے دیا، آپ کسی کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے، نہ کسی کے سامنے شاگرد بن کر گئے، نہ سیکھنے کے لیے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو پوری دنیا کا معلم اور استاد بنا دیا۔ تو فرمایا کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب، کہ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جن کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، الا امانیہ، مگر ان کے پاس چند خود ساختہ آرزویں ہیں، اور وہ یہ آرزوؤں پر وہ جی رہے ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے وہ ان کے پاس ہیں، اور وہی سنا کر اپنا وقت گزارتے ہیں، اور رسومات کا نام انہوں نے دین رکھ دیا ہے۔
تو ساتھ ہی فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، صرف ان کے پاس ایک گمان ہی ہے اور انہی گمانوں پر ہی وہ چل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی صحیح بات موجود نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ مفسرین حضرات اس کی تفسیر میں مندرجہ ذیل اقوال بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ آرزو کون سی ہے؟ پہلی آرزو کہ وہ کہتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے چن کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہود کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے ہمیں چن کر اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے ہمارے گناہوں پر کوئی پکڑ اور کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہتے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور پھر ان کے اندر 4,500 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو وہ کہتے ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، لہٰذا وہ ہمیں بغیر کسی سزا اور عذاب کی جہنم سے چھڑا لیں گے۔ تیسری آرزو میں سے یہ تھی کہ نبوت کے عظیم اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو چن لیا ہے، کسی دوسرے خاندان کا کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، یعنی بنی اسرائیل میں اتنی تعداد میں نبی آئے تھے۔ چوتھی آرزو، اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو ہم وہاں صرف اتنے دن رہیں گے جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، پھر ہم کو نکال لیا جائے گا۔ اور ایک پانچویں آرزو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی بھی یہودی کو دوزخ میں گرنے نہیں دیں گے۔ تفسیر معالم العرفان جلد 2 میں دیکھا جا سکتا ہے تفسیر کو۔ فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کی ایک خرابی یہ کہ جو ان پڑھ جاہل تھے وہ اپنی تراشی ہوئی آرزوؤں پر خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ جنت تو ہماری میراث ہے، بس اب کوئی اور تو جنت جا نہیں سکتا، جنت بنی ہمارے لیے ہے اور ہم بنے جنت کے لیے ہیں۔ آگے فرمایا فوائد للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب یعنی تورات لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، گویا اپنی تحریر کو اللہ تعالیٰ کی تحریر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس قدر ظالم لوگ ہیں، اور یہ تحریف کرتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا وہ اس لیے کرتے ہیں تحریف لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ حقیر سا دنیاوی معاوضہ وصول کر لیں۔ یعنی کہ وہ تحریف کرتے ہیں تو اس کا مقصد دین کی کوئی خدمت نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی دنیا کمانے کے لیے ہی کرتے ہیں، وہ بھی دنیا حاصل کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے، اور اس لیے وہ اس میں جو ہے تحریف کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے اندر 2 حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف کہ یہود اتنے شقی القلب تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں رد و بدل سے بھی باز نہ آئے، اور دوسرے یہ کہ اس تحریف سے بھی ان کا مقصد دینی خدمت نہیں بلکہ محض دنیا میں مال اور عزت کا حصول تھا۔ تفسیر ماجدی جلد 1۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور ہاتھوں سے لکھ کر پھر اسے پیش کرتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہیں۔ تو اب یہ تحریف جو ہوتی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیا جائے کہ تحریف 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تحریف لفظی ہوتی ہے، ایک تحریف معنوی ہوتی ہے۔ تعریف لفظی جو ہے، تحریف لفظی، اس کا تعلق لفظوں کے ساتھ ہے کہ اس میں اصل لفظ ہی بدل دیا جاتا ہے، جبکہ تحریف معنوی میں لفظ تو نہیں بدلا جاتا بلکہ اسی لفظ کا کوئی ایسا معنی اپنی طرف سے بیان کیا جاتا ہے جو ثابت نہیں ہوتا۔ تورات میں دونوں طرح کی تحریفیں ہوئی ہیں، جس کے ذریعے سے ان علماء نے لوگوں سے مالی مفاد حاصل کیا، اور ان کا وہ مالی مفاد جو حاصل کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے تھوڑی سی قیمت قرار دے کر اس طرف اشارہ فرمایا۔ اگر یہ دین فروشی کے بدلے میں ساری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد ہے قل متاع الدنیا قلیل، سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ تو اس لیے وہ دونوں قسم کی تحریف کیا کرتے تھے، لفظی تحریف بھی کر دیا کرتے تھے اور معنوی تحریف بھی اس کے اندر کیا کرتے تھے، اور اس چیز سے آج ہم بھی محفوظ نہیں رہے۔
آج بھی دیکھا جائے کہ ہمارے اندر بھی یہ معنوی تحریف کس طریقے سے کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے اپنی رسومات کو اور بدعات کو قرآن و سنت سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور ان کا حال بھی یہ تھا کہ جب کسی زانی کو رجم کی سزا سے بچانا مقصود ہوتا تو کہہ دیتے تھے کہ تورات کا یہ حکم ہے کہ ایسے شخص کا منہ کالا کرو اور گدھے پر سوار کر کے شہر میں پھرا دو، یا پھر زیادہ سے زیادہ کہتے تھے اسے کوئی جرمانہ کر دو۔ اس طرح زانی کی جان بچا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے مسائل تھے جنہیں تورات کی طرف منسوب کرتے تھے، تو ان کے اندر یہ دونوں صورتیں تحریف کی پائی جاتی تھی۔ آج ہمارے اندر بھی دیکھ لیا جائے کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور جب سے تو یہ موبائل فون آئے ہیں اس پر تو مزید عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کے میسج آ جاتے ہیں کہ جس نے حدیث بیان کی جاتی ہے، میں نقل کر رہا ہوں ان کا قول، کہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رجب کے چاند کی سب سے پہلے خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہے، جس نے شعبان کے مہینے کی سب سے پہلے خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہے، جس نے ربیع الاول کے مہینے کی سب سے پہلے خوشخبری سنائی اس پر جنت واجب ہے۔ اس طرح تقریباً ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، خود ہی لکھتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ ہلاکت ہے ان کے لیے، ان ہاتھوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ہمارا حال بھی یہ ہے کہ لکھتے اپنے ہاتھوں سے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ڈرا جائے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث کی نسبت سے، چاہے واٹس ایپ پر ہو یا چاہے میسج ہو، چاہے کتاب پہ ہو، چاہے خط کے اندر ہو، نہ لکھا جائے جب تک کہ ثبوت پورا نہ ہو، پکا نہ ہو۔ ایسی کوئی روایت نہ بیان کی جائے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کر دی، یعنی میری طرف سے جھوٹی روایت بیان کر دی، میں نے نہ کہا ہو اور اس نے میری طرف سے آگے بیان کر دیا، تو فرمایا ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، یعنی خود لکھ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کیا اور تحریف کے مرتکب ہوئے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی غلط فتوے دے کر اور تحریف کر کے جو دنیا انہوں نے کمائی وہ ان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر حلال کی بجائے حرام کمایا ہے اور حرام کھایا ہے تو اس کی قسمت میں تباہی ہی آئے گی۔ اسی بات کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا کہ ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل، یعنی کتنے ہی پیر اور عالم ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں۔ یہ باطل طریقے ہی ہیں جو شرکیہ اور رسومات کے نام پر لیا جاتا ہے، یا جھوٹی کہانیاں سنا کر اور باطل عقیدے لوگوں میں پھیلا کر ان کا مال ہضم کیا جاتا ہے اور ان کے ایمان کو ضائع کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس قسم کی کمائی پر بھی لعنت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے جرائم سے، برائیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، حرام مال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔